الحمد لله والسلام على من أما بعد فأعوذ بالله بسم الله وقالوا يا أيها الذي نزل إنك لمجنون. انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر نصیحت اتاری جاتی ہے تو مجنون. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس کوئی فرشتے اگر تو سچوں میں سے ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین، اور پھر نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئوں میں سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس نصیحت کو، قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بتا تحقیق ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے پچھلی قوموں میں، جماعتوں میں. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی رسول نہیں آتا ان کے پاس مگر وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہی سلسلہ ہم نے جاری کیا مجرموں کے دلوں میں. لا يؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق پچھلی سنتیں گزر چکی ہیں. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اور اگر ہم ان پر دروازہ کھول دیں آسمان کا تو وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں. لقالوا، پھر بھی وہ یہی کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا گیا. بل نحن قوم مسحورون، ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئیں بلکہ ہم قوم ہو گئے، لوگ ہو گئے جن پر جادو کیا گیا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بنایا آسمان میں بہت سے محلوں کو، بروجوں کو، اور ہم نے مزین کیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہر سرکش شیطان سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے بھی آتا ہے ایک یعنی شہاب یعنی انگارہ، مبین واضح. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم ہی نے اس میں پہاڑ رکھے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم ہی نے اس زمین میں ہر چیز کو ایک خاص مقدار سے، وزن سے پیدا کیا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. 14ویں پارے سورہ ہجر سے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک آپ نے ترجمے کے ساتھ سماعت کی. اللہ تعالیٰ ان آیات کے ضمن میں جو مختصر باتیں ہیں اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کو بیان کیا ہے. ایک بات تو بیان کی قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے، اور دوسری بات بیان کی قرآن مجید پر اعتراض کرنے کے اعتبار سے. خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں قرآن کی تعلیم کو لے کر کھڑے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا. اب ابتدا میں تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سرے سے ماننے سے انکار کیا، لیکن جب دلائل سے یہ بات ثابت ہونے لگی کہ قرآن حق ہے اور اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا، جیسے پہلے پارے میں اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو تم ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. تم بھی تو عربی جاننے والے ہو نا، اگر یہ اپنی طرف سے بناتے تم ایسی عربی بنا دو. روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی
یعنی جو بیت اللہ کا جو غلاف ہے کعبہ، اس کے پردے پر جو نا اس زمانے کے سب سے بڑے شعراء، ان کے وہ 7 اشعار جو اس وقت عرب میں فصاحت اور بلاغت میں سب سے ممتاز ہوتے تھے، وہ لکھ کر وہاں لٹکا دیے جاتے تھے۔ اگر کسی کا کلام اس سے زیادہ اچھا ہوتا تھا تو ان میں سے ایک کا ہٹا کر اس کو چپکا دیا جاتا تھا۔ ہر وقت 7 کلام بیت اللہ کے ساتھ لٹکے رہتے تھے۔ اور آخری جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جو 7 کلام موجود تھے وہ آج بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ 7 معلقات کے نام سے ایک کتاب ہے جو ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے کتاب پڑھی ہے 7 معلقات۔ تو وہ کیا کلام ہے، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب کلام ہے وہ بھی۔ بہرحال جب قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کسی مسلمان نے اس سورت کو ایک کاغذ پہ لکھا اور جا کے ان 7 کلاموں کے پاس کیا کر دیا، چپکا دیا، لٹکا دیا۔ وہاں کے جو شعراء موجود تھے، وہ جو کلام لکھنے والے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب سورہ کوثر کو دیکھا، اور سورہ کوثر ہمارے لیے تو عام سی بات ہے نا، لیکن جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے درجے کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور کتنا گہرا مضمون اس میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ہم نے جب سورہ کوثر پڑھی، ہمارے اساتذہ نے سورہ کوثر پڑھانے میں 1 گھنٹے کی تشریحات کی ہیں۔ تو سورہ کوثر تو ایک بڑا وسیع مفہوم رکھنے والی ایک سورت ہے۔ جب وہ وہاں پہ لکھا تو کسی ایک عربی دان نے انہی اشعار شعراء میں سے یا ان کے کسی میں سے اس نے ان 7 کے 7 اشعار کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کلام کے مقابلے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں لٹکا رہے، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، سب کافر تھے۔ اور اس سورہ کوثر کے آگے ایک اور انہوں نے جملہ لکھا، صرف ایک جملہ، ان شانئک هو الابتر کے آگے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ اب تک جو 7 باتیں تھی، کلام تھے، وہ تو انسانوں کے تھے، یہ تو کوئی انسان کا کلام ہی نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جب وہ قرآن کی حقانیت سے کیا آ گئے، عاجز آ گئے، تب وہ اعتراضات کرنے لگے۔ اب اعتراض کس درجے کے کیے انہوں نے؟ ایک اعتراض تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، یعنی محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ذکر اترتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، میرے پاس قرآن اترتا ہے، تو پاگل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل، انک لمجنون، تو پاگل، تو جنون کی کیفیت میں ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ تجھ سے کلام کیوں کرے گا؟ اللہ تجھ پر ہی بھلا قرآن کیوں اتارے گا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزامات شروع کیے۔ یہاں اللہ نے ایک الزام ذکر کیا کہ مجنون کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا، کبھی کہتے تھے تو شاعر ہے، کبھی کہتے تھے تو کاہن ہے، کبھی کہتے تھے کہ فلاں یہودی اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور وہاں سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ اللہ اتار رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ تو یہاں انہوں نے یہ اعتراض ذکر کیا، پھر کہنے لگے چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے تجھ پر وحی اتاری ہے، لیکن اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ اب دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، فرشتہ آسمان سے اتر جائے اور فرشتہ آ کے یہ کہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ آگی بات نہیں آگی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات کیا نام ہے بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کیا پتا، اللہ آپ سے بات کرتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں میں کیسے مطمئن کروں؟ کہا کہ اللہ ہم سے بات کرے جو آپ سے کرتا ہے طور پر۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ تو مجھ سے بھی تو بات کرتا ہے نا، ان کو سنا دے اپنی آواز۔ اللہ نے کہا کہ 70 آدمی لے آؤ پہاڑ پر، تو 70 آدمی پہاڑ پر لے جائے گئے۔ پہلے پارے میں اس کا تذکرہ آیا، تو وہاں جب لے جائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا باقاعدہ جیسے اللہ کی شان ہے، آواز آئی کہ میں خدا ہوں اور یہ میرا کیا ہے، رسول ہے۔ تو اب وہ اور پھیل گئے، انہیں تو ہمیں کیا پتہ یہ آواز اللہ کی ہے شیطان کی ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے اللہ ہمارے سامنے آ جائے بس۔ حالانکہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ پہلے کر چکے ہیں، وہ پورا ہوا تھا؟ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے محبوب پیغمبر کو اللہ نے اگر اپنا دیدار کرایا تو وہ دنیا میں نہیں کرایا بلکہ کہاں کرایا؟ اوپر لے جا کے کرایا۔ جب ہم اور آپ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہم کیسے کریں گے؟
فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہو تمہاری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ چاند کی روشنی تمہیں کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، تمہیں یعنی سحر میں مبتلا کر دیتی ہے. اسی کما ترون القمر انتم ترون اللہ کما ترون القمر او کما قال علیہ السلام. فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم جنت میں اللہ کو بھی دیکھو گے. تو اللہ پاک ہمیں دن دکھائے. نبی پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو ہفتے میں ہوگا، کسی کو دن میں ایک دفعہ، کسی کو دن میں 2 دفعہ ہوگا. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو ہر وقت اللہ کا دیدار کریں گے، جو فردوس جنت الفردوس کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، ان کو اب ہر وقت اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار. بہرحال اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. تو اب یہ کہنے لگے کہ جی اللہ ہمارے سامنے آ جائے. کون؟ بنی اسرائیل والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے تو نہیں آنا تھا، اللہ پاک نے ایک بجلی بھیجی اور وہ 70 کے 70 اس میں کیا ہو گئے؟ جل کر جو ہے نا مر گئے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے. ہمارا واقعہ تو یہی تھا کہ یہ موسیٰ کی قوم نے بھی اسی طرح کیا کیا تھا کہ اللہ ہم سے بات کرے. اللہ نے بات کی تو اللہ ہمارے سامنے آ جائے. بہرحال پھر بتا دیتا ہوں چلو واقعہ. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، مولا میں قوم میں جاؤں گا تو لوگ بولیں گے ہمارے بندے لے جا کے مروا دیے. آپ قیامت میں بھی تو ان کو زندہ کریں گے نا، ابھی بھی ان کو زندہ کر دیجئے اور پھر اس کے بعد موت دے دیجیے گا. اللہ نے 70 کے 70 دوبارہ زندہ کر دیے. اب ان کے پاس کوئی بہانہ بچا نہیں تھا. سمجھ رہے بات؟ اب ہاں ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، چلیں چلتے ہیں اللہ والی. جب بستی میں آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا ان سے پوچھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو تعلیمات یہ دے رہے ہیں نا سمجھ میں آتی ہے تو لے لو، نہیں آتی تو چھوڑ دو. یہ خواصت دیکھیں ان کی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو نبی کے زمانے کا جو کافر تھا، معترض تھا، اعتراض کرنے والا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پاگل ہیں. انک لمجنون. مجنون کا اردو میں ترجمہ پاگل ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اتر جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم فرشتہ اتار سکتے ہیں، اور صبح و شام جبریل آ رہے، بار بار جبریل آ رہے نہیں آ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اتار تو سکتے ہیں. ما نزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. اللہ کہہ رہا ہم اتار تو سکتے ہیں لیکن غیر نبی کے پاس فرشتہ میرا عذاب لے کر آتا ہے، پھر وہ اس کو موقع نہیں ملتا. اگر یہ چاہتے ہیں فرشتہ اترے تو اتر جاتا ہے، پھر ان کی مہلت کا وقت ہو جائے گا. اب سوچ تو سکتے ہیں فرشتہ آئے گا تو میرا عذاب لے کر آئے گا، پھر سوچنے کا وقت نہیں ملے گا. حضرت نوح کے پاس فرشتہ آ رہا ہے تو وہی لے کر آ رہا ہے، لیکن قوم نوح کے پاس آ رہا ہے تو طوفان لے کر آ رہے. حضرت لوط کے پاس فرشتہ آ رہے تو وہی لے کر آ رہے، لیکن قوم لوط کے پاس آ رہے تو پھر سزا لے کر آ رہے. اس لیے فرشتہ عام انسان کے پاس سے نہیں آتا. کون سا فرشتہ؟ وہی والا فرشتہ. تو فرمایا کہ پھر عذاب آئے گا، ہم بھیج دیتے ہیں، پھر ان کو موقع نہیں ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے نبی نہیں جب تک آپ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، جب تک آپ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اس لیے عذاب ان پر کیا کر دیا گیا؟ اٹھا دیا گیا، روک دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہے تو بھیج سکتے ہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں، اس درمیان کی ایک بات میں چھوڑ دوں، اس بات کو پورا کرتے ہیں. اللہ فرما رہے یہ آپ کوئی پہلے پیغمبر نہیں ہے، ہم نے پیچھے بھی پیغمبر بھیجے، اور آپ پہلے نہیں ہیں جس کا انکار کیا جا رہا ہے، پچھلوں کا بھی انکار کیا گیا. آپ پہلے نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہم نے جب بھی رسول بھیجا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. آج بھی ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے دلوں میں یہی بات بس صلاحیت کر گئی ہے، لا یؤمنون بی، اب وہ ایمان نہیں لائے. اور فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں لقالوا انما سکرت فضل ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فی یعرجون. اللہ کہنا کہ اگر یہ تو فرشتے کی بات کر رہے ہیں نا، زمین میں اتار دوں، یہ نہیں جانتے ان کے دل میں کیا ہے. اللہ کہہ رہے میں اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں، فظلوا فیہ یعرجون، اور یہ دنیا سے اٹھ کر آسمان پہ آ جائے، اور یہ باقاعدہ جیسے فرشتوں پر آ رہے ہیں یہ یہاں پر بھی آ جائیں گے، تب بھی لقالوا انما سکرت ابصارنا، یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں میں کسی نے کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا. یہ نہیں مانیں گے. گویا کہ اس کے ایک انداز سے یہ بات لگ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کے دل میں یہ چاہت آئی ہوگی کہ ان کو فرشتہ دکھا دیا جائے. ان کو فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے مسلمانوں اگر ان کو فرشتہ دکھانا چھوڑیے تو ان کو یہاں سے اٹھا کے فرشتوں کے بیچ میں پہنچا دوں، یہ پھر بھی نہیں آئیں گے.
کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ضد. کیا بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے دوستو یاد رکھیے گا، ضد ایسی بیماری ہے جو کسی کے اندر بیٹھ جائے، آپ اس کو لاکھ قرآن سنا دو، لاکھ حدیثیں سنا دو، لاکھ بزرگوں کی باتیں سنا دو، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آنے والی. بات سمجھ رہی نہیں؟ اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ضدی اور ہر درم ہونے سے محفوظ فرمائے. کیونکہ آدمی ضدی ہو جاتا ہے نا تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اگر ہم تھوڑا سا اسی بات کو یوں بھی لے لیں، فضائل اعمال کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا لگا دیا جاتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ کیا کرتے؟ مٹا دیتے، دھو دیتے اس کو. اور اگر وہ توبہ نہ کرے پھر کوئی گناہ کر لے تو پھر ایک سیاہ نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور لگ جاتا ہے. توبہ کر لے اللہ دونوں نقطے مٹا دے، توبہ نہ کر لے پھر گناہ کرے تو اللہ ایک اور. اب یہ کیا ہے؟ اب گناہ پر ضدی، گناہ پر اکڑ، گناہ پر گناہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ پر ضد کرتے کرتے، مفہوم اپنے انداز میں سنا رہا ہوں اس مناسبت سے کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کو صحیح اور غلط کی تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. جیسے بھینگا ہے نا، بھینگا آدمی کو ایک اور دو کی تمیز نہیں رہتی، اس کو ایک بھی کیا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک پولیس صاحب، ایک آدمی نے کہا اپنے بھینگے غلام کو جاؤ وہاں سے شیشہ رکھا ہوا لے آؤ. وہ کمرے میں کیا کہا حضرت 2 شیشے کون سا لاؤ؟ کہا بھائی وہاں ایک ہی. کہا حضرت 2 ہے. کہا ایک ہی. کہا 2 ہے. ابے بھائی تو ایک کام کر، ایک شیشہ توڑ دے دوسرا لے آ. اس نے جا کے ایک شیشہ توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا. تو 2 تو تھے نہیں نا وہاں پر. بات سمجھ نہیں میری؟ تو اب یہ اس کے آنکھوں کا بگاڑ تھا جو ایک کو کیا دکھانا تھا. جب دل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے نبی فرماتے صحیح غلط لگنے لگتا ہے اور غلط کیا لگتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہے، محبوب پیغمبر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. محبوب پیغمبر گفتار کریں تو اس جیسی گفتار کسی کی نہیں، محبوب سے زیادہ حکمت کسی کی نہیں، محبوب سے زیادہ بصیرت کسی کی نہیں، محبوب سے زیادہ الفاظ کا چناؤ خوبصورت کسی کا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے محبوب کے سامنے باقاعدہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ان لوگوں کے سامنے معجزات دیکھ رہے ہیں، لیکن کس چیز نے روکا ان کو؟ ضد نے روکا. ابو جہل سے ایک دفعہ عتبہ نے یا کسی اور بڑے کافر نے پوچھا، فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اسے پوچھا یہ بتاؤ فضائل قرآن میں جب آتے ہیں یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے یا جھوٹے؟ اس نے بولا یار اس کا کلام جھوٹوں کا کلام ہے. مان رہا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری قوم نے ہمیشہ اس قریش کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا ہے. کبھی ان کو کسی بھی چیز میں ہم نے آگے نہیں آنے دیا. اب یہ جب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے اندر نبی پیدا کر دیا انہوں نے. یہ دیکھو کس وجہ سے نہیں مان رہے کہ یہ قوم ظاہر سی بات ہے اگر نبوت مان لیں گے تو نبوت کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، ہم نہیں مان سکتے. ایک مرتبہ رات کا پہر اور عتبہ تھا غالباً، وہ بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا ہے تہجد میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع دوسری رکعت کا رکوع سجدہ کیا اور اس کو پتہ لگا کہ سلام پھیریں گے، اب یہ بھاگا کہ دیکھنے لے میں تو دن میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. اب جب بھاگ رہا تھا دروازے بھی پوچھے تو ابو جہل بھی نہیں آ گیا. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہکا پکا رہ گئے، کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو دونوں نے کہا دیکھ بات دراصل یہ اس کی آواز کانوں میں ایسا رس گھولتی ہے کہ بستر پہ سکون نہیں ملتا. میں سننے کے لیے آیا تھا. تو کہہ رہا تو سنے گا تو پھر دن میں لوگوں کو کیا بتائیں گے ہم؟ اچھا چلو آئندہ نہیں سنیں گے، پکا پکا چلے گئے دونوں. دوسری رات پھر ایسے ہی دونوں الگ الگ چھپ کے آ کے سن رہے ہیں. پھر جب سلام کی باری آئی تو پھر ایک دم دونوں کا مقابلہ، پھر دیکھا سمجھے، پھر پکا عہد کیا کہ آئندہ نہیں ہو گئے. تیسرے دن پھر 3 دفعہ ایسا ہو. اب تیسرے دن کہنے لگے یار بات دراصل یہ ہے کلام تو سچا ہے لیکن کیا کریں مان نہیں سکتے. مان لیا تو ہماری 14 کیا ہو جائے گی. پھر وہاں پہ قسمیں کھائیں کہ آج کے بعد نہیں سنیں گے. تو میرے دوستو یہ ضد ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں نا، آج بھی وہ جو ضد کا مادہ ہے نا، ضد کا مادہ وہ جس کے اندر آ جائے پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ اس کو لاکھ کے دو، نہیں جی اچھا بندہ ہے، نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو. سمجھا رہی بات نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے، ہمارے دل کو صاف رکھے. اللہ قرآن میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن جو کامیاب لوگ ہوں گے جو دنیا میں جنت میں جائیں گے، وجاء بقلب منیب، اس طرح کیا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جائے گا جس کا دل صاف ستھرا ہوگا، جس کے دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، ضد، عناد، نفرت یہ چیز نہیں ہوگی. جنت میں کون ہوگا؟ وہی ہوگا. اس لیے کہ جب اس کا دل صاف ہوگا
تو وہ حق بات کو مانے گا، حق پہ چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ چلائے. کتنی مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں نا دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، شریعت کی بات. اب 3 دن اجتماع میں ہم نے سنا، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے سنا، لیکن مزہ تب ہے جب اس پہ عمل شروع ہو جائے. حضرت جی فرما رہے تھے نا صبح کہ بھائی آ گئے، ٹھیک ہے، تمہارا آنا کیا ہے مبارک، کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے جہاں پہ ایک غریبی اللہ کے لیے کوئی آ جائے، کوئی تو مسافر بھی آ جائے تو اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب عمل ضرور ہے زندگی کے اندر. اتنی باتیں سنی لیکن وہی آنے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوئے، نمازوں میں شوق ابھی بھی نہیں آیا، پردے کا اہتمام ابھی بھی نہیں ہوا، اور دیگر برائیاں ابھی بھی نہیں چھوٹی، تو پھر کیا چھوٹا؟ دوستو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے دل کو برائی کے اوپر کیا کرتا ہے، اڑاتا ہے. بس یہی ہے، چھوڑ یار. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم آسمان کے دروازے کھولنے لگ جائیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ دن بھر وہاں چڑھتے رہیں فرشتوں کے بیچ میں آ جائیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے. انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پہ جو ہے نا مدہوشی طاری کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، اور ہم تو جادو کر دیے گئے، ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں یا نبی جس کے دل میں بھی خیالات، تسلی دینے کے تسلی رکھو، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے. ان کے نہ ماننے سے اپنے آپ کو دل برداشتہ نہ کرو. آپ کا کام ہے پیغام حق پہنچاؤ، بس. سمجھ رہی بات نہیں؟ آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے پیغام سے لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آپ اپنی دعوت دیتے رہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. اب کوئی مانے نہ مانے وہ اس میں آپ کو پوچھا جائے گا اپنے کام اپنے درجے اپنے حصے کا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سمجھ رہی بات نہیں؟ تو بہرحال یہ ایک اعتراض، اور نبی کو جواب، ان کو بھی جواب دیا، نبی کو بھی مطمئن کیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو مضمون بیان فرمایا، فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اکثر ہم علماء سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نصیحت کو جس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یعنی اس قرآن کو جس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، نازل بھی کس نے کیا؟ ہم نے. اور اس کی حفاظت بھی کون کریں گے؟ ہم کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ مانتے تو بھی حفاظت ہوگی، یہ نہیں مانتے تب بھی کیا ہوگی. دنیا 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، تو 1445 ہجری چل رہا ہے. نبی پیغمبر نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کی عمر مبارک 41 سال کیا نام ہے 53 سال تھی ہجرت جب کی تھی. تو ہجرت سے آج 1445 سال گزر چکے، لیکن قرآن کے منکر سب قبروں میں چلے گئے. قرآن آج بھی مدینہ کالونی کی مدینہ مسجد میں آپ سب سن رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں. ابھی انشاءاللہ ساریۃ الجبل کا سالانہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان بھر کے مدرسوں میں سالانہ تقریب ہو رہی ہے. کہیں قرآن کے 10 حافظ، کہیں 20 حافظ، کہیں 1 حافظ، کہیں اس سے بھی زیادہ حافظ، کہیں تو 100 حافظ. اللہ تعالیٰ بتانے کی حفاظت ہم کریں گے. لاکھ اس کے مخالف پیدا ہو جائے، ہم نے جب تک قرآن کو باقی رکھنا ہے کوئی اس کو مٹا. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، قرآن کو مٹانا تو دور کی بات ہے، قرآن سے جس نے تعلق جوڑ لیا اللہ اس کو بھی نہیں مٹنے دیتا. جس نے قرآن سے کیا کر لیا، آج ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں، آج ہم جتنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے ہمارے بزرگوں کی بات کر لو تو کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے قوم کے، قبیلے کے، خاندان کے نہیں. تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے، قرآن والے سے. قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو لوگوں تک منتقل کیا. آج ان کا ہم کیا لیتے ہیں؟ نام لیتے. ہمارے جتنے بھی بزرگوں کے نام ایکسرائز ہے. سمجھا نہیں بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اس کو اتارنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نسلوں کی حفاظت ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو جائے، تو پھر قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو جوڑ دے، اللہ محفوظ کر دے. اور بڑی عجیب فضیلت نہیں ہے قرآن کی. دیکھیں قرآن کو اللہ نے حفاظت کرنی ہے، اس کی تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم سارے مسلمان قرآن کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ نے محفوظ کرنا ہے. قرآن اترا کہاں تھا؟ عرب میں نا. عرب والوں نے بیچ میں بڑی بغاوتیں کی، اللہ پاک نے عرب سے نکالا، عجم میں بھیج دیا. اسلام کی اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو اسلام پہلے تھا عرب میں. وہاں کے بادشاہوں نے جب سرکشی کی تو بڑے بڑے علماء وہ بخارا اور سمرقند منتقل ہو گئے. وہاں کے بادشاہوں نے پھر جب بغاوتیں شروع کی تو پھر یہ اسلام منتقل ہوا یہاں پر مصر کی طرف، فلسطین، مصر، شام، عراق، یہاں دین آیا. یہاں کے بادشاہوں نے جب مخالفت شروع کی تو آج سے تقریباً 250 300 400 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو اسلام منتقل ہوا کہاں پر؟ ہندوستان کے اندر. اور آج تک دین اگر محفوظ مکمل سطح میں ہے،
میرے دوستوں تو اس میں بہت بڑا کردار ہندوستان بر صغیر کا ہے. بر صغیر کا دین کی حفاظت میں بہت، اور آج بھی دین کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، دین کے بڑے بڑے جو ہے نا کالجز کے لو آپ کے اردو کی عصری زبان میں، دین کی بڑی بڑی فیکٹریاں کے لو آپ، اگر آپ کو ملیں گی تو کہاں ملیں گی؟ بر صغیر میں ملیں گی. بر صغیر کہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کچھ حصہ یہ اپنا سری لنکا کا، کچھ حصہ یہ ہندوستان کا، یہ افغانستان کا، یہ مل کے کیا بنتا ہے؟ بر صغیر بنتا ہے. آج یہاں محفوظ ہے. میرے دوستوں آج یہاں کے حکمرانوں نے بھی دین سے بغاوتیں کر دی ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ یہاں سے پھر کہیں اور لے جائے گا، ہم لوگ رسوا ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے خاندان کے ایک نہ ایک بچے کو قرآن کی حفاظت پہ لگانا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نہیں کریں گے. اور فائدہ کتنا ہوگا میرے دوستوں؟ قرآن کا ایک حافظ آپ نے بنایا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قریب خاندان کے 10 کو کس میں لے جائے گا. کتنی بڑی فضیلت کہ قرآن محفوظ ہے نا، تو قرآن سے تعلق ہوا حافظ کا. اب یہ حافظ جہنم میں نہیں جائے. اور طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ ایک بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے حافظ جہنم میں چلا بھی گیا، اول تو حافظ جہنم میں نہیں جائے گا، یا تو اس نے قرآن کو بھلا دیا، ایک الگ مسئلہ ہے، تو حافظ نہیں ہے نا. فرمایا کہ حافظ جہنم میں نہیں جائے گا. اگر بالفرض جہنم میں چلا گیا، ایک روایت وہ سنا رہے تھے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا دل جہنم کی آگ سے محفوظ رہے. اللہ فرمائیں گے کہ اس سینے میں چونکہ میرا قرآن رہا ہے لہذا میں اس کو نہیں جلنے دوں گا. ہماری بات نہیں آئی. تو میرے دوستوں یہ قرآن اتنی بابرکت چیز ہے. اپنی اولاد کو، اپنے بھائیجے کو، بھتیجے کو، کسی نہ کسی ایک کو قرآن کا خادم ضرور بنائے. محبوب نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او خادمن لم تکن سواہما فتحلک، او کما قال علیہ السلام. محبوب نے فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم بنو. یا تو عالم بنو یا کیا بنو؟ طالب علم. ایسی بات ہے بھائی، آدمی پڑھتا ہے تو عالم بنتا ہے نا. اگر تم عالم نہیں بن پا رہے تو مرتے دم تک کیا رہو؟ طالب علم رہو. یاری بات نہیں آ رہی. اور فرمایا او خادمن، یا ان کے کیا بن جاؤ؟ خادم بن جاؤ. لم تکن سواہما، اس کے علاوہ کچھ نہ بننا. یا تو خود سیکھو یا ان سیکھنے والوں کی کیا بن جاؤ؟ خادم ہے. اس کے علاوہ کچھ نہ بننا. کچھ اور بننا کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کرنا. اے چھوڑے میاں حافظ کو، چھوڑے میاں پڑھ کے بعض لوگ وغیرہ وغیرہ. بھائی ہم سب انسان ہیں نا، انسان تو سارے کے سارے گناہ گار ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بلکہ بات آ گئی تو بتانے میں کیا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اجتماع گاہ میں، تو وہاں ایک ساتھی ملا. میں نے کہا بھائی آپ نے پچھلے سال 3 دن لگائے، اس سال آپ بالکل ابھی آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ مجھے ہونا سر میرا دل بدزن ہوا ہوا فلاں 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 واقعات دیکھ کر. میں نے کہا دیکھو انسان بابا حضرت کس سے؟ ابو بکر سے لے کر، ہم اپنی امت کی بات کریں نبی کی امت، ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کیا ہے؟ آدمی ہے نا، انسان ہے نا. اور اللہ کے نبی فرمایا کلو بنی آدم خطا ہوں، ہر ابن آدم سے کیا ہوں گی؟ خطائیں ہوں گی. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کر لے. میں نے کہا دیکھو شیطان ہمیں دوسروں کی کمزوریاں دکھائے گا تاکہ اس کمزوری کو دیکھ کر ہم اس کی اچھی صحبت کو بھی چھوڑ بیٹھیں. تو ہمارا فائدہ ہے یا اس کا فائدہ ہے؟ ہمارا تو نقصان ہو گیا نا. میں کہا اس لیے کمزوری کو نہ دیکھا کرو کسی کی. اس لیے ہم جب طالب علم تھے نا تو ہم چلے پہ جاتے تھے جب، تو ہم اپنے استادوں سے کہتے ہیں آپ کے ساتھ تشکیل کریں گے، تو ہمارے بعض استاد کہتے ہیں نہیں میں طالبوں کے ساتھ تشکیل نہیں کراؤں گا. ہم کہتے ہیں سر جی آپ اپنے ساتھ تشکیل کیوں نہیں کراتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں انسان ہوں، تم مجھے ابھی سمجھتے ہو استاد، اور انسان ہونے کے ناطے تم میرے ساتھ 40 دن میں رہو گے، کوئی کمزوری دیکھ لی تو تم مجھے استاد ہی نہیں سمجھو گے، اس لیے دور ہو جاؤ دوسروں کے ساتھ تشکیل کرو. ہمارا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہم نے کسی میں کمزوری دیکھی ہم نے اس کو انسانیت سے گرا دیا بس. حالانکہ محبوب پیغمبر کا دین یہ نہیں سکھاتا. کسی سے گناہ ہو جانا برا ہے، گناہ ہے، لیکن اس گناہ گار کی توبہ کا انتظار کرنا چاہیے. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے نا، ہم کون ہوتے توبہ کے دروازے کو بند کر کے بیٹھ جائیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اعلیٰ درجے کے لوگوں کی حدیث سناتا ہوں، باقی درجے کا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا ذلت العالم، کہ عالم کی لغزش سے، عالم کی غلطی سے، کوتاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. عالم سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ کو کیا کرو؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عالم اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے کہ تم بھی کرو. بات سنو، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا
تو ڈاکٹر کی کھانے پینے کی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اگر آپ پرہیز کرو تو آپ نے پرہیز کرنا، آپ بولے گی ہمیں پرہیز کرا خود سے یہ کھا رہا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر کے اوپر آبجیکشن لگانا شروع کر دیا ڈاکٹر آپ کو کچھ کرے گا، ہو سکتا ہے انجیکشن کو ایسا لگا دے کہ آپ کا کام ہے ڈاکٹر کے اس نسخے سے اپنے فائدل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس کی بد پرہیزی وغیرہ وہ جانے، اس کا پیٹ جانے، اس کا جسم جانے، آپ اپنا علاج کراؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عالم کی لغزش غلطی سے اپنے آپ کو کیا کرو بچاؤ، مطلب اس کی غلطی کو بنیاد بنا کر تم غلطی نہیں کر سکتے، اس سے مسئلہ پوچھو، علم اس کا ہے، تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے وہ باعتبار معلم ہونے کی کیا ہے رہبر ہے، باعتبار معمل ہونے کے لیے، عمل کے اعتبار سے تمہارے رہبر وہ نہیں، عمل کے اعتبار سے رہبر ایک ہی تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل میں تو کوتاہیاں بہت سے تقریباً لوگوں میں ہو جاتی ہیں، اگر ابو بکر کا واقعہ نہیں ہے فضائل اعمال کے اندر کہ ایک صحابی سے تھوڑا سا جملہ سخت کہہ دیا، ہوا تھا نا واقعہ، اب عمل تو ہو گیا تھوڑا کمزور، اب کہنے مار دو یا مجھے بھائی جملہ کہہ دو، میں تو نہیں کہتا، تو عملی کوتاہی تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے علم دیکھا کریں علماء کا، عمل نہیں دیکھا کریں۔ مثال کے طور پر مجھ سے پوچھو کہ بھائی میوزک کیا ہے، میوزک حرام ہے، لیکن اگر میں کسی ایسی جگہ آپ کو نظر آ کے جہاں میوزک چل رہا ہے تو میری عملی کوتاہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے میوزک جائز ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھ سے مسئلہ پوچھو کہ جناب بد نظری کرنا کیسا ہے، حرام ناجائز، لیکن اگر کہیں آپ کو اللہ نہ کرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے کہ اگر بد نظری کرتے ہوئے آپ دیکھ لو تو وہ بد نظری میرا ذاتی معاملہ ہے، وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتا کہ آپ بھی بد نظری کرتے پھریں۔ بات سمجھ نہیں میری؟ تو ایک تو مطلب اس کا یہ کہ عالم کی غلطی سے اپنے آپ کو کیا کرو بچاؤ۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عالم کی غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اس کی مخالفت نہ کرو۔ خود نبی آگے فرما رہے لا تقطعوہ، اس سے تعلق نہ توڑو، وانتظروا الی فیئتہ، اس کے توبہ کرنے کا کیا کرو انتظار کرو۔ ہاں توبہ نہیں کرتا پھر اکڑا ہوا ہے، اب اس سے کیا ہو جاؤ الگ ہو جاؤ۔ تو توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے ہے نا، جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں علماء کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، اب ایمانداری سے بتاؤ بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تعلق توڑ دینا، نہیں سمجھ رہی بات؟ جب علماء کے بارے میں اللہ کے نبی یہ تعلیم دے کے چلے گئے کہ تعلق نہیں توڑو غلطی بھی ہو جائے تو بیوی تو عالم نہیں ہے، اس سے تو غلطی زیادہ ہو سکتی ہے نا، ماں باپ سے غلطی ہو جائے، بھائی بہنوں سے غلطی ہو جائے، چاچا تایا ماما سے غلطی ہو جائے، پڑوسی سے غلطی ہو جائے، کسی دوست سے غلطی ہو جائے، ہم تھوڑی سی غلطی پہ تعلق کیا کر دیتے ہیں ختم۔ کتنے لوگ مجھ سے کہے ہوتا موت میت ختم کر دی میں نے اس سے، آپ جانتے ہیں کہ موت میت ختم کرنے سے اس کا نقصان شاید نہ ہو، آپ کا نقصان زیادہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرا عزیز دوستو ہم اور آپ اس طرف آئیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز تعلق کو کیا کرنا ہے چھوڑنا ہے۔ تو جو حافظ قرآن دوسروں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے وہ حافظ قرآن خود بھی تو جنت میں جائے گا نا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے جو ہے نا فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم بنو، خادم بنو، مخالف نہ بننا، پھر کیا ہو جائے گا فتح ہلک، مخالف بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، مخالف بنو گے تو کیا ہو جاؤ گے۔ اس لیے اچھے ادارے، اچھی جگہیں، اچھے لوگ، ان کی اچھائیوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کی کمزوری میں اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بس واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، جن کے مریدوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ تستری غالباً ان کا نام تھا، ان کے مرید جنید بغدادی، جس کا مرید جنید بغدادی جیسا وہ خود کتنا کامل ہوگا، وہ اپنے مریدین کے ساتھ، اس میں جنید بغدادی بھی شامل تھے، بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے، اس زمانے میں حج وغیرہ پیدل یا سمندری راستے سے ہوتے تھے، تو حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے دوران کسی عیسائی جو ہے نا مذہب والے کو دیکھ کر جو ہے نا اس کی حقارت دل میں آ گئی، عیسائی مذہب والے کو دیکھ کر اس کی حقارت کیا آ گئی، بس اللہ پاک نے اس حقارت کی وجہ سے ان کے سارے علم کو، ساری نورانیت کو دل سے سلب کر دیا۔ اب بہرحال تھوڑا سا آگے چلے تو وہاں جنگل میں ایک لڑکی، عیسائیوں کی لڑکی، وہ خنزیر چرا رہی تھی، اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی اور اس سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، سمجھ رہے؟ اب مریدین کہہ رہے ہیں حضرت چلیں، کہتا ابھی اور رکو، ایک دن اور رکو، 2 دن اور رکو، اب وہ مریدوں کو اس بہانے روک رہے ہیں، آتے جاتے اس کی کیا ہو رہی ہے دیدار ہو رہا ہے۔ اب مریدین سمجھ گئے کہ ہمارے حضرت تو بھیگ گئے، آخر مریدین کو تم جاؤ یار، تم جاؤ، مجھے چھوڑو بس جاؤ۔
تو یہ سارا لشکر ہوتے ہوئے کہ ہمارا شیخ کیا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، جس کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں نیک بنایا، وہ تو اس کے مزاجی میں پڑ گیا، بلکہ وہاں سے جب چلے گئے تو اب بیت اللہ میں جا کے رو رہے اللہ ہمارے حضرت کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ تو. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ غالباً ایسا تھے جو ان کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، جب واپس آنے کے بعد خبر گیری کرتے رہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس اساس سے میرے شیخ جو ہے نا خطبہ جمعہ دیتے تھے، اللہ رسول کی بات کرتے تھے، اس اساس سے میں نے دیکھا شیخ کو خنزیر چلاتے ہوئے. ایک بات تو یہ کہ کسی کی حقارت نہ لایا کرو، اللہ ایسا نہ کرے اس کو اللہ تو نجات دے تو ہم نے اس میں گرفتار کر دے. کوشش یہ کرو کہ وہ کمزوری دور ہو جائے کسی طریقے سے، چار محبت سے حقارت نہ کرو، سمجھے نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا ابھی اب جنید بغدادی یا اللہ تو توبہ دے دے. تو پھر ایک دفعہ ان سے پوچھا حضرت آپ کو قرآن یاد ہے کیا؟ قرآن سارا بھول گیا، ایک آیت یاد ہے کہ کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو. جب آدمی مرتد ہو جائے تو اس کو کیا کر دو؟ کہا میں سب بھول گیا، یہ یاد ہے مجھے. اسی طرح ایک روایت تھی، اس کا بھی یہی مفہوم بنتا ہے اور کچھ یاد ہی نہیں تھا. لیکن ان کے مریدین پیچھے زور لگا رہے اللہ توبہ دے دے، توبہ کی توفیق. پھر اللہ کی شان ان کو کیا مل گئی؟ توبہ کی توفیق مل گئی. دوبارہ سے وہ سارے علوم کیا ہو گئے؟ واپس آ گئے، نورانیت واپس آ گئی. دوبارہ سے اس حلقے میں آ کے کیا دینے لوگوں کی جو ہے نا اصلاحی مجلسیں لگا رکھی ہیں. تو میرے دوستو، ایک عام آدمی جب گناہ کر لے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی خاص بھی توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے، گناہ کر لے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کیا کر لے؟ توبہ کر لے. اور ہم بے فالتو میں اس کی مخالفت کر کے ہلاکت میں گر جائیں گے. اس لیے ہم نے قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ کیا ہو جانا ہے؟ انشاءاللہ چمٹ جانا ہے. یہ چمٹنا انشاءاللہ ہمیں یہاں پہ بھی محفوظ کرے گا، قبر میں بھی محفوظ کرے گا، حشر میں بھی محفوظ کرے گا، اور جہنم سے محفوظ کر کے کہاں لے جائے گا؟ اللہ ہمیں قرآن والوں کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات، بلایات، مصیبات سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو اللہ اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما. مولا کریم اپنی معیت نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو اللہ صراط مستقیم نصیب فرما. مولا کریم بھیجنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم بھیجنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. دل کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم آنکھوں کی جاری نہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جتنی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم بیمار ہے سب کو صحت و شفا نصیب فرما. مولا کریم ہمارے شاگرد، ہمارے بھائی حافظ حمزہ صاحب سے بیمار ہیں، بھائی اللہ ہم دست بدست دعا ہوئے ہیں. کریم تو اللہ نے صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما. جو بیماری ختم فرما. اللہ ڈاکٹروں کو صحت والا نسخہ یا اللہ ذہن میں لانے کے بعد تجویز توفیق نصیب فرما. لیکن جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما. جتنے ہمارے مرحومین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے چلے گئے اور سب کی کامل بخشش فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.